اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی برحق امام وقت کی صحت و سلامتی کے لیے اس دعا کو اس انداز میں پڑھیے کہ خدا اس کے وسیلے سے ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں وقت کے حسین کی آواز پر لبیک کہنے کی خدا توفیق دے دے۔ اللہم کل ولی کالحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے اپنی اپنی توجہ شاہ کربلا کی طرف کریں، اپنے مولا و آقا حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، زہرا کا لال بڑا لجپال ہے، خدا کرے ہر حسینی کو یہ سلام کر وہ بلا میں نصیب ہو۔ اے میرے امام، آپ کے زائر بہت پریشان ہیں، کچھ ایسا لطف و کرم کر دیجئے کہ یہ بند راستے کھل جائیں اور ہر حسینی سرزمین کربلا پہ پہنچ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام کر سکیں۔ اے عزیزان ایمان، یہ سلام اس انداز میں پڑھیے ہمارے بدن وہاں پر ہوں لیکن ہماری روحیں کرب و بلا کی طرف ہوں۔ جب سلام پڑھنا لوگوں کو یاد رکھنا کہ جو من و مٹی تلے چلے گئے لیکن کربلا نصیب نہ ہو سکی۔ خدا کرے سلام میں مولا حسین کا ایسا لطف و کرم ہو جائے کہ ہمارا نام لبیک کہنے والوں میں سے آ جائے۔ دل تیار ہیں، آئیے سب مل کے کہتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں ہیں اس خالق اکبر کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
ساری حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جو قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ عظیم پروردگار کہ جس کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں ہے، وہ خدا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کی محبت کو دیکھیے کہ ایک ماں ہے کہ خدا نے اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے بندے کی خاطر اس ماں کی دل میں رکھا ہے، اور یہ کیسی محبت ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ ماں خود نہیں سوتی، بچے کو سلاتی ہے، خود نہیں کھاتی، بچے کو کھلاتی ہے، خود ہر مشکل کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے اولاد پہ کوئی مشکل نہیں آنے دیتی۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے محبت پروردگار کی۔ خالق اکبر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اس زمین پر آنے سے پہلے ہماری ارواح کو یہ شرف عطا کیا کہ جب ہمارے بدن اس زمین پر نہیں تھے اور ہماری روحیں عرش الہی پر موجود تھیں، تو اس وقت ہم نے حسین ابن علی کی آواز پر لبیک کہا۔ مومنات گرامی، بہت خوبصورت روایت ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر چکے تھے، حکم پروردگار آیا۔ یہ روایت چوتھے امام سے بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بلند کر دی، خانہ خدا کو تعمیر کر دیا، تو اب حکم پروردگار ہوا کہ اے ابراہیم، آپ لوگوں کو آواز دیں کہ وہ طواف کے لیے آئیں۔ خدا کے نبی حیران و پریشان ہیں، اس لیے کہ ارد گرد بیابان ہے، پہاڑ ہے، ابراہیم آواز دیں گے، کیسے پہنچے گی؟ تو مومنات گرامی، لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، خالق اکبر کا جواب آیا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پتھر اپنی جگہ سے اتنا بلند ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو وہ آواز دنیا کے ہر حصے میں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں میں، شکموں میں موجود بچوں نے ہر جگہ پر اس آواز کو سنا۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز پر جس انسان نے جہاں جہاں جتنی مرتبہ لبیک کہا، اور اسی طریقے سے جس انسان نے عرش الہی پر جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، وہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ خانہ خدا میں حاضر ہوگا اور لبیک اللہم لبیک کہے گا۔ پھر روایت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، معصوم اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کربلا کے میدان میں جب حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ حسین ابن علی نے بلند کیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کی اس آواز کو سن کر جس نے جہاں جہاں پر جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، چاہے وہ زمین پر موجود تھا، چاہے اس کی روح عرش الہی پر موجود تھی، جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ وہ کرو بلا میں آئے گا اور مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کربلا میں حاضر ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی روحوں نے عرش پر لبیک کہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ عشق آل محمد، یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہمیں زمین پر بدن سے نہیں بلکہ عرش الہی سے، روح سے ملی ہے۔ پس مومنات گرامی، اس نعمت کا خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کو نصیب نہیں ہوتا تو ماں باپ آ جاتے ہیں، بعض ماں باپ کو نصیب نہیں ہوتا تو اولاد اس مقدس سرزمین تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس سلسلے کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اور روح اس وقت جب عرش الہی پر موجود تھی، بس جس روح نے جب جہاں لبیک کہا اور جتنی بار کہا، وہ اتنی بار کر وہ بلا میں پہنچے گی۔ ہمارا سلام ہو اس بانی اسلام، اسلام کی بقا، اپنا سب کچھ اس اسلام کے لیے قربان کرنے والے حسین ابن علی پر۔ مومنات گرامی، ہمارا موضوع اسلام حقیقی چل رہا ہے، اور کل ہم نے اس گفتگو کو پچھلی مجالس میں بیان کیا ہے کہ انسان اس زمین پر تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے اور اس کی اصلی منزل جنت ہے۔ بس اس پوری کائنات کے اندر انسان کی جتنی بھی حیات ہے، جتنے بھی سالوں پر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کے مطابق اس کو گزارے، شریعت کے مطابق گزارے۔ شریعت وہ ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء قربان ہو گئے، شریعت وہ ہے کہ جس کے لیے آل محمد کا گھرانہ لٹ گیا۔ پس مومنات گرامی،
آج پورے اسلامی معاشرے کے زوال کی وجوہات ہم نے بتائی تھی کہ سب سے بڑی وجہ جو اسلامی معاشرے کے زوال کی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کے وہ اصول جو واضح طور پر آیت الہی میں موجود ہیں ان کو بھی فالو نہیں کر رہے۔ کل ہم نے 2 چیزوں کو بیان کیا تھا۔ ایک چیز ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں واضح طور پر موجود ہے وہ ہے گانا بجانا، یعنی جس کی وجہ سے پورے معاشرے پر، اور ایک اور ضروری بات یہاں پر توجہ رہے کہ قرآن کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ کسی بھی معاشرے پر جب عذاب الہی آتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی بلا آتی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے مومنات گرامی، کہ جب معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو حق بات کا پتہ ہے، جو اصول اور شریعت کو جانتے ہیں، وہ قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی جب حق بات کو لوگوں کے درمیان نہیں کہتے، گناہ کو نہیں روکتے، برائی کو نہیں روکتے، خاموش رہتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر وبائیں آتی ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں۔ اس کی واضح مثال قرآن میں ہم دیکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اس وقت نبی خدا نے یہ سوال کیا، پروردگارا اس قوم کے اندر تو 60% 100 میں ایسے لوگ نیک ہیں اور کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو گنہگار ہیں۔ تو جواب کیا ملتا ہے کہ چونکہ وہ 60% نیک لوگ برے لوگوں کی برائی پر خاموش ہیں، اس لیے جب عذاب آئے گا تو سارا خشک و تر اس میں بہہ جائے گا۔ بس اس لیے آج اس آخری زمانے میں جب کہ گناہ کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے، اسلام کے اصول ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتے، دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور اگر ہم وہ لوگ خاموش رہیں گے تو پھر ایسے معاشرے پر اور عذاب آئے گا۔ پس مومنات گرامی، آج آخری زمانہ ہے، آج میڈیا کا دور ہے، آج دشمن نے ہر طرف سے ہماری نوجوان نسل پر اپنا حملہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر بھی اسلام کے اصولوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی گھر کے اندر موجود ہو کر اس شیطانی چرگے کا شکار ہے، اگر ایک جوان ہے تو وہ بھی معاشرے میں برباد ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان جائے تو کدھر جائے، پورا ماحول اور پورا معاشرہ ہی غیر اسلامی ہو چکا ہے۔ آپ ایک گھر میں بیٹھ کر جب ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں تو آپ حیران ہیں، اور یاد رکھیے بعض لوگ کیسا اسلام فالو کرتے ہیں کہ مثلاً ان کے گھر میں اگر ٹی وی پر کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں غیر ملکی ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن میں انتہائی نامناسب لباس ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، یہ امر بالمعروف نہیں، یہ نہی المنکر نہیں ہے، یہ برائی کی مخالفت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کو گھر کے اندر داخل ہی نہ کیا جائے، یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اسے برا بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اس برائی میں انسان برابر کا شریک ہے۔ بس اس لیے آج ہمارے معاشرے میں خاتون کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نے کل بتایا کہ کائنات میں انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ ایک طرف سے توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ ایک خاتون جو ہوتی ہے اگر وہ معاشرے میں مضبوط ہو، وہ با تربیت ہو، وہ با کمال ہو، وہ اسلام کے اصولوں سے مزین ہو تو وہ پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت، ایک عورت کی تربیت پورے خاندان کی تربیت، ایک خاتون پورے معاشرے کو بناتی ہے۔ ایک خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج سب سے پہلا اسلام کا اصول جو خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج اسلام نے سب سے پہلی بچے کے لیے علمی یونیورسٹی جس کو کہا ہے وہ ہے ماں کی آغوش۔ اب آپ بتائیے، آج کی ماں 2.5 سال کا بچہ اسکول میں بھیجنا چاہتی ہے، آج کی ماں 2 سال کا بچہ اپنا اسکول میں بھیجنا چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود ماں با تربیت نہیں ہے، ماں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی سستی اور غفلت اور بے مقصد زندگی اور آخرت پر عقیدے کی کمزوری اور دنیا پرستی نے آج کے اس دور میں ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں رہ کر وہ تربیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس عزیزان من، آج خاتون کا با تربیت ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک گھر کا تقریباً 90% سسٹم جو ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں۔ اگر ایک خاتون ماں ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ علم کی یونیورسٹی اسے کہا گیا ہے تو اس کے پاس علم موجود ہو۔
اگر ایک ماں خود تربیت کے اصولوں سے آشنا نہیں ہے، ایک ماں کو خود نہیں پتہ کہ حلال و حرام کیا ہے، ایک ماں کو خود نہیں پتہ کہ میرے بچے کے لیے کیا چیز تربیت میں ضروری ہے، آج لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کا گھر آباد نہیں ہو رہا، کوئی ایسی دعا بتا دیں، ایسا نسخہ بتا دیں۔ بعض کہتے ہیں ہمارے بچے کا ذہن کمزور ہے، کوئی دعا بتا دیں۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام نے، حقیقی اسلام نے باقاعدہ اصول بتائے ہیں۔ جیسے ایک انسان جب ڈاکٹر بنتا ہے تو اس ڈاکٹر بننے کے لیے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کہے بس میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور وہ 2 دنوں میں ڈاکٹر بن جائے گا، نہیں، اس کے لیے پورا پروسیس ہے، اس کے لیے پورا سسٹم ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ ایک معاشرے کی کامیاب ماں بننا چاہتی ہیں، بہن یا بیٹی یا بیوی بننا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے پورا پروسیس ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں اور رشتے جوڑتے ہیں آپس میں، تو اس میں قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک مومن مرد، مومنہ عورت اس کے لیے، ایک مشرک ہے اس کے لیے مشرکہ ہے، ایک منافق ہے، باقاعدہ ایک ایک کو الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، یعنی قرآن نے معیار ہمیں کیا دیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر رشتے جوڑے جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتے کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کی خوبصورتی کتنی ہے، حالانکہ واضح طور پر روایات میں موجود ہے کہ کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر رشتہ جوڑے گا، خوبصورتی ملے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر مال کو دیکھ کر رشتہ جوڑا ہے، مال ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اہل بیت نے اور خود وحی الہی سے کلام کرنے والے نبی نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر سامنے والے میں تم ایمان کی دولت کو دیکھو گے، اس کے اندر اخلاق اور کردار کو دیکھو گے، تو پھر خدا باقی تمام صفات اور خوبیوں کو اس انسان کے اندر جمع کر دے گا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ تو کر دیا لیکن اب مجالس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ معاملات پہلے سے انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں، آپ کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اور وہ بعد میں اپنی فیلڈ کو جاری رکھنا چاہتی ہے، تو اس کے نکاح نامے میں شرائط موجود ہیں، وہ لکھوا سکتی ہے اور پھر دنیا کا کوئی قانون اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہ ساری چیزیں پہلے بھول جاتے ہیں اور بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں دین کے اصولوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، صحیح راستے کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ بس مومنات گرامی، آج کی اس مجلس میں کہ ماں کا صحیح اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے کیوں کہ کل جیسے ہم نے بتایا کہ گانا بجانا اور نماز، اس کے بعد ہمارے اس وقت جو معاشرے میں جس نے ہمارے پورے معاشرے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوا ہے وہ ہے حرام مال۔ یعنی آج پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ماں جو رول ماڈل ہے، جس نے پورے گھر کی، پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اس کے پاس تربیت ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ انسان کے اندر اٹھتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور بہت سے اسلامی اصولوں کا ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے غیبت بری چیز ہے، ہمیں پتہ ہے گانا بجانا، لیکن پھر بھی ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ انسان کے جو غذا ہے وہ درست نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں ایک انسان جو دودھ بیچتا ہے وہ اس میں پانی ملا کے بیچتا ہے۔ ہر انسان، دوائی بتانے والے نے دوائی صحیح نہیں بنائی ہے، سبزی بیچنے والے نے سبزی میں ملاوٹ کر رکھی۔ ہر انسان جس کو جس طریقے سے موقع ملتا ہے اپنی دنیا پرستی کو چمکانے کا اور مال کو جمع کرنے کا، وہ انسان اس چیز کو اس کی اصلیت سے ہٹا کر اس میں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، اس کو ناکارہ کر کے اور اپنے مال، جائز مال کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ جیسے ایک استاد ہے، اگر اس نے 6 گھنٹے بچوں کو پڑھانے کا معاوضہ لینا ہے، اگر وہ 6 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ضائع کر دیتا ہے تو اب اس کی وہ 1 گھنٹے کی کمائی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال لے یا انسان کسی کے گھر میں چوری کر لے، نہیں۔ بہت دفعہ وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو ہی آپ غلط طریقے سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو ویسے نہیں کر رہا جیسے اس کا پہلے سے کمٹمنٹ ہے تو اس کی وہ کمائی جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم اور بہت سے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گاڑیاں چلانے والے اپنے کرایوں میں کیا کرتے ہیں، ہر انسان یعنی جو جس شعبے میں ہے وہ نام کا مسلمان ہے اور اس نے اپنا ایک تخلیقی اسلام بناتے ہوئے حقیقی اسلام کے اس قانون سے ہٹ چکا ہے کہ حلال کرنے کے لیے اپنی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، اس کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنے سے ہمارا مال حلال ہوگا۔
بس اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے اس اسلامی معاشرے میں اگر صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مال پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر کوئی کسی بھی حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے تو یقین کیجئے وہ دھوکہ ہمارے خود اپنے وجود تک ضرور پہنچے گا اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ پس مومنات گرامی، آج یہ آخری زمانہ ہے، یہ گناہ کا دور ہے۔ باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں تمام زمانوں کے گناہ جمع ہو جائیں گے اور دین کی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ صرف رمضان میں خدا کی عبادت کریں گے۔ رمضان آئے گا، مصلے بچ جائیں گے، قرآن کھل جائیں گے، روزے دار ہو جائیں گے، لیکن اب تو حالات یہاں پر بھی ہیں کہ بہت سے لوگ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اسلامی معاشرہ کے جسے پورا سال اسلامی، پوری زندگی اسلامی طریقوں کے مطابق جس کی ہونی چاہیے، وہ فقط سال میں ایک دفعہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان قریب آتا ہے ہماری تمام سبزیوں کے ریٹ اور دیگر جو دھوکے دیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے معاشرے کو زوال سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو ان وباؤں سے بچانا چاہتے ہیں، اس خوف سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آخرت پر ایمان کو مضبوط کیجئے، اسلام کے حقیقی اصولوں کو فالو کیجئے، اس گانے بجانے سے اپنی حیات کو پاک کیجئے۔ خدا کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ اللہ اکبر ہے، خدا تو سب سے بڑا ہے، اب نہ میرا کاروبار بڑا ہے، نہ میری اولاد بڑی ہے، نہ میرا گھر بڑا ہے۔ جیسے ہم جب کربلا کی نیت کر لیتے ہیں تو لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک انسان جب اپنے چند لباس اور کھانے کی مختصر سی چیزیں لے کر کربلا کا سفر شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ کہ مولا اب نہ میرے مال کی اہمیت، نہ میرے گھر کی اہمیت، نہ میری اولاد کی، لبیک یا حسین، یعنی میں سب کچھ چھوڑ کر مولا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ حاضری جو آپ کربلا کے لیے، حسین کے لیے، یہ حسین نے جو آپ کو دیا ہے، یہ جو لبیک آپ کہتے ہیں، اس لبیک پر توجہ کیجیے۔ حسین ابن علی نے بھی اس خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر لبیک کہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ کتنے کم سن بچے اور کتنے کم سن لوگ تھے اس پورے قافلے کے اندر؟ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ ان اصولوں کی خاطر لٹا دیا۔ کربلا انسانیت کا نام ہے، کربلا خدا کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ پس عزیزان من، عشرہ ثانی آ چکا ہے، اور کون سا عشرہ ہے، کون سے دن چل رہے ہیں؟ قوم اشقیاء، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ قوم اشقیاء زبانی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، جن کے بدن میں حرام مال تھا۔ مولا حسین نے بتایا کہ اس لیے میری تمہیں معرفت نہیں ہو رہی، تم مجھے دیکھ رہے ہو لیکن میری معرفت تمہیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے شکم میں حرام مال ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اشقیاء نے اپنے جنازوں کو دفن کیا، باقاعدہ ان کو دفن کرنے کے بعد یہ کاروان روانہ ہوا۔ اور یہ قافلہ کس انداز میں جا رہا ہے؟ کربلا سے شام کی طرف، ذرا غور و فکر کیجئے کہ جن کے بدن کربلا کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، اور صرف پڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے سر بدن سے جدا ہیں۔ اور کس انداز میں قافلہ ہے کہ بے پلان اونٹوں پر علی کی بیٹیاں سوار ہیں، اور کس انداز میں سوار ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ اور ظلم یہی نہیں ہے بلکہ کٹے ہوئے سر ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ علی کی بیٹی نے جب قریب آ رہے تھے بازار تو کہا تھا کہ اے شمر ملعون، اے ظالموں، ان سروں کو ہم سے جدا رکھو تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ اس وقت ملعونوں نے یہ حکم دیا کہ جاؤ ان سروں کو ان بے پلان اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے ساتھ ساتھ رکھو۔ مومنات کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں رباب تھی وہاں اصغر کا سر بلند تھا، جہاں زینب تھی وہاں حسین کا سر بلند تھا۔ ہاں عزادارو، ایک ایک خاتون کے ساتھ ایک ایک سر تھا۔ ایک ایسا مقام آیا، یہ وہ اسلام کے بانی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ جن کے اپنے ذبح ہو چکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، جو بے چین ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جنہیں کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم ریت پھینک
دیکھ رہا ہے، اس حال میں بھی شریعت محمدی یاد ہے کہ جب لوگوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی تو علی کی بیٹی کے ساتھ یہ ننھی سکینہ فرماتی ہیں لوگوں ہم پہ صدقہ جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ یہ جو خرمے ہیں، یہ جو کھجوریں ہیں میرے پاس یہ صدقے کی نہیں ہیں، اے بیٹی تمہارا چہرہ بہت نورانی لگتا ہے، تمہارا چہرہ بہت نورانی ہے، تم میرے لیے دعا کرو۔ ہاں عزیزو، جب اس بی بی سکینہ کے سامنے اس خاتون نے دعا کی خواہش کی تو اس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرے کو اوپر کیا اور جناب زینب سے فرماتی ہیں کہ پھپھی اماں، جب بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے تو مجھے نبیوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم نے جب اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا تھا، اس اونٹنی کا بچہ روتا ہوا پہاڑوں میں گیا اور اس نے خدا کی بارگاہ میں عذاب کی دعا کی اور خدا نے اس قوم پر عذاب کو نازل کیا۔ پھپھی اماں، کیا میں اس اونٹنی کے بچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی؟ میرا مقام اس سے بلند نہیں ہے؟ ارے گھبرائی ہوئی دکھی زینب فرماتی ہیں ہاں سکینہ، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے نوکے نیزہ پر اس بلند میرے بھائی حسین کے چہرے کو ضرور دیکھ لینا، اس لیے کہ حسین نے کبھی بد دعا نہیں کی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پروردگارا تجھے تیری عزت و عظمت و جلال کا واسطہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے خدا جو مشکلوں میں گھرے ہیں ان کی مشکل کو جائی فرما، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ پوری دنیا میں یتیموں کی تو خود مدد فرما، پروردگارا تجھے زینب کے مشکل امتحانوں کا واسطہ، جن ماؤں کی بیٹیاں گھروں میں آباد نہیں مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، پروردگارا ہر موڑ پر چادر کا سوال کرنے والی زینب کا واسطہ ہماری تمام نوجوان نسلوں کو، بچیوں کو چادر زینب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا وہ لوگ جو مقدس مقامات پر آنے کی حضرت اور خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے جلد راہیں ہموار فرما، پروردگارا دشمنان اسلام کو نیک نابود فرما، تمام شیعان حیدر کرار کو غازی عباس کے علم کے سائے میں ایک ہونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا دنیا کے جس حصے میں جہاں جہاں مریضان اسلام ہیں سب کو جلد شفا یابی کی خبر سنا، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، اے خدایا دنیا کے جس حصے میں حق کے لیے جو قدم اٹھا رہے انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شامل فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور آل محمد سے روشن فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔